اب آخر میں 3 دن کربلا میں پانی بند ہوا، ظلم ہے، ہر بندہ روتا ہے، ہر بندہ اسے زیادتی سمجھتا ہے۔ آج 37 دن ہو گئے کشمیر کے اندر پانی بند ہے، کھانا بند ہے۔ کیا آپ لوگوں کے گھر میں، آپ لوگ اپنے گھر میں 2 سال کا راشن اکٹھا رکھتے ہیں؟ اس وقت آپ کے گھر میں 2 سال کا راشن ہوگا؟ 1 سال کا تو ہوگا، 6 مہینے کا تو ہوگا، 3 مہینے کا تو ہوگا۔ کوئی رکھتا ہے سالوں اور مہینوں کا راشن؟ اچانک ایسے حالات آ گئے، صرف اس کو سوچو، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی 2 سال کا راشن پڑا، کوئی 3 مہینے کا راشن پڑا ہے؟ 37 دن کیسے گزارا ہوتا ہے؟ پھر بیماری پوچھ کر آتی ہے۔ کیا آپ کے اور میرے گھر میں ہمارے بڑے بوڑھے اچانک رات کو ان کی حالت نہیں بگڑ جاتی؟ اچانک رات کو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن جاتا؟ اچانک یہاں سے جناب دوسرے بیماری کو چھوڑ کر جناب دوسرے علاقے کی طرف ریفر نہیں کرنا پڑتا اور لے جانا نہیں پڑتا؟ اچانک ہمارے دھوبی کے بچے، شیرخوار بچے، دودھ پیتے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، آدھی رات کو ان کی زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن جاتا؟ ان کی حالت نہیں بگڑ جاتی؟ کتنا بڑا ظلم ہے، 37 دنوں سے انہیں زندہ درگور کیا گیا۔ وہاں بچے بھی ہیں، وہاں بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورت بھی ہیں، اور ان کا قصور کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قصور ہے کہ وہ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی سزا کو دی جا رہی ہے، اس کی سزا ہے۔ اور پھر وہاں پر جو باقاعدہ رپورٹس آ رہی ہیں، جو باتیں وہاں سے چل کر نکل رہی ہیں اور آ رہی ہیں باقاعدہ طور پر، اور میں کہتا ہوں یہودی اپنی جگہ، عیسائی اپنی جگہ، سکھ اپنی جگہ، بدھسٹ اپنی جگہ، باقی ہندو بھی اپنی جگہ، لیکن کافروں کی، شوہروں کی بگڑی ہوئی بدترین اگر کوئی صورت ہے تو مودی ہے۔ مودی ہے گجرات کے اندر۔ اس سے پہلے گجرات میں ہوا، آپ بڑے جانتے ہیں آپ میں سے، کہ عورتوں کے، مسلمانوں کے گھر میں داخل ہو کر 30 40 اس کے مودی کے بدماش اتنی بڑی بڑی تلواریں اور کلہاڑیاں اور چھڑے ٹوکے لے کر داخل ہو گئے تھے۔ مردوں کے سامنے ان کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے تھے۔ گجرات میں یہ ہو چکا ہے۔ اور پھر مردوں کو بھی باندھ کے، عورتوں کو بھی باندھ کے، پیٹرول ڈال کے ہر سارے محلے کو آگ لگاتے ہیں۔ گجرات کے فسادات میں ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ وہ لشکر، خونی جنونی لشکر اس وقت پڑا ہے کہاں ہے؟ کشمیر میں ہے۔ 37 دن سے تنتنا رہا ہے۔ جب 6 لاکھ آرمی انڈیا کی کشمیر میں موجود ہے تو پھر یہ جناب یہ 5000 اور یہ 10,000 اور ہر فلائٹ میں 200 300 400 فوجی کے نام سے مزید کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ 6 لاکھ جب موجود ہے تو اندر کی بات یہ ہے کہ اب جو بھیجے جا رہے ہیں 50 کر کے، 100 کر کے انڈین آرمی کی وردی میں، یہ آرمی والے نہیں ہیں، یہ مودی کے وہ جنونی ہیں کہ جن کا کام کلمہ پڑھنے والوں کی عزتیں لوٹنا، ان کے ٹکڑے کرنا، ان پہ پیٹرول ڈالنا اور ان کو زندہ جلانا۔ یہ وہ گروپ ہے، اس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ گجرات کی جو ویڈیوز ہیں وہ موجود ہیں نیٹ پہ، اور ان کو آپ دیکھیں گے تو آرمی اور پولیس کھڑی ہے کس لیے؟ کرفیو لگانے کے لیے کہ کوئی کیمرے والا نہ آئے، کوئی ریڈیو والا نہ آئے، کوئی دیکھنے والا نہ آئے، کوئی گواہ نہ بن سکے۔ اور یہ لشکری جنونی یہ کلہاڑیاں لے کر جناب ہر طرف گرداناتے پھرتے اور مسلمانوں کو قتل کرتے پھرتے ہیں۔ وہی گیم اس وقت کشمیر میں ہے کہ انڈین آرمی اور فوج یہ صرف مودی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے وہاں پر کھڑی ہے۔ نیٹ پہ پابندی ہے، کیمرے پہ پابندی ہے، ریڈیو پہ پابندی ہے، ریکارڈنگ پہ پابندی ہے۔ پوری دنیا کی جو یہ میڈیا کے اینکرز ہیں اور سٹاف ہے ان پہ پابندی ہے، کوئی نہیں جا سکتا ہوگا۔ حتیٰ کہ اس وقت جو گاندھی کا پوتا ہے وہ کیا کہ میں کشمیر جاتا ہوں تو اسے بھی، گاندھی کے پوتے کو بھی ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا۔ کیوں؟ جب وہاں مسلمانوں میں مودی کے لشکری مسلمان بچیوں میں برقعے تقسیم کر رہے ہیں اور دوپٹے تقسیم کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں قرآن تقسیم کر رہے ہیں
اور مسلمانوں کے گھروں میں راشن لے جا رہے ہیں، جب یہ فرشتے ہیں تو پھر اپنے وزیر کو، انڈیا کے وزیر کو کشمیر میں داخل کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ کچھ تو ہے جس کی پرداداری ہے، کوئی تو اندر ہے نا کہ وہ وزیر بھی چیختا ہے میں اس انڈیا کا ہوں، میں تو پاکستان کا بندہ نہیں، میں تو افغانستان کا نہیں، میں تو مسلمان دہشت گرد نہیں، میں تو تمہارا ہندو بھائی ہوں اور تمہارے ملک کا سیاستدان ہوں، وزیر ہوں، مجھے تو جانے دو۔ اگر نہیں تجھے بھی اجازت نہیں، چل واپس۔ اسے بھی ایئرپورٹ سے واپس کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ جو گجرات میں ہوا وہ جاری ہے، لیکن اس دفعہ اس طریقے سے جاری ہے کہ کوئی باقاعدہ طور پر کلک باہر نہ نکلے، کوئی لائے، کوئی کلک جناب اس کا کیمرے کا، کوئی جناب موبائل کا، کوئی چیز باہر نہ نکلے، امریکہ تک نہ جائے، باہر نہ جائے، مسلمانوں تک نہ جائے، اندر ہی اندر کاٹ دو مسلمانوں کو، ان کو اتنا دبا دو، اتنا دبا دو کہ یہ جناب اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ جناب یہ داڑھی کو بھی جناب کہیں کہ اب مجبوری ہے، اب کاٹنی پڑے گی، اب مجبوری ہے، اب نماز بھی چھوڑنی پڑے گی، اب مجبوری ہے۔ اب ہندو جس راستے پہ لگاتے ہیں چپ کر کے ہمیں کشمیر میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، یہ حالات ہیں۔ اور ایسے حالات میں فتاوی بزازیہ کے اندر فتویٰ ہے، میرے مرشد کریم نے کنز العلماء، محقق الاصل، قائد اہل سنت حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے فتویٰ دیا، چند دن ابھی گزرے تھے، اللہ کی مدد سے ہم میدان میں اترے، یہ کب نہیں ہے، بڑے بڑے ایسے موقعوں پر جناب پیچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ وہی امام حسین والی بات کہ رسول نے فرمایا، مجھے جد کریم نے فرمایا اسلام پر مشکل ہو تو آگے بڑھ کر اسلام کی مدد کرو، وگرنہ اسلام کے دشمنوں کو جو نہیں کرے گا، اسلام کے دشمنوں کو اللہ جہنم کے جس گڑھے میں ڈالے گا اس مسلمان کو بھی ساتھ میں ڈالے گا، کہ یہ تو ظلم کر رہا تھا، اس نے تو اسلام کو نہیں بچایا، تو نے کیا اسلام کو بچایا؟ تو میرے مرشد کریم نے، اللہ کا فضل ہے، ہمیں فخر اس وجہ سے ہے، ان کی کال کوٹھی کی وجہ سے نہیں، ان کی ہائٹ، ان کی رنگت کی وجہ سے نہیں، ان کی دولت کی وجہ سے نہیں، ان کی غیرت کی وجہ سے ہمیں ان پہ فخر ہے اور ان پہ مان ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا کہ فتاوی بزازیہ کہتی ہے، صدیوں پرانی کتاب، کہ اگر ایک مسلمان عورت کو کافر پکڑ لیں، بات کر لیں، کافر پکڑ کر لے جائیں، بات کر لیں ایک مسلمان بہن بیٹی کو، تو اس پورے علاقے ضلع پر، اس پورے علاقے پر اس مسلمان بہن بیٹی کو چھڑانے کے لیے جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو جناب اس پورے صوبے پر، اگر وہ نہیں کر سکتے، ہوتے ہوتے فتاوی بزازیہ کہتا ہے ایک مسلمان بہن کی عزت بچانے کے لیے، ایک مسلمان بہن کو کافروں کے غلبے سے چھڑانے کے لیے شرق و غرب کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور کشمیر میں ایک بہن نہیں، کشمیر میں ایک بہن نہیں، ہزاروں لاکھوں ہماری مسلمان بہنیں اس وقت کافروں کے رحم و کرم میں، جسے وہ پکڑے، جسے وہ چھوڑے۔ ابھی بھی جہاں فرض نہیں ہوا، حضرت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی زندہ مجموعہ اپنے فتویٰ دیا 30 صفحات کا جہاد کشمیر کی فرضیت پہ۔ آپ نے اس میں لکھا کہ ایک وجہ بھی اگر قرآن حدیث سے مل جاتی، آج کشمیر کے اندر جہاد کے فرض ہونے پر تب بھی جہاد فرض ہوتا، اور قرآن حدیث اس وقت کہتے ہیں کہ 12 وجوہات موجود ہیں جن کی بنیاد پر شرق اور غرب کے مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے کہ نکلیں اور جائیں اور کشمیر سے کافروں کو چیر پھاڑ کے وہاں سے نکالیں اور کشمیر کی بہنوں بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے ڈالیں۔ قرآن کی 12 وجوہات ہیں حدیث کی، اور قرآن کی شریعت کی۔ شریعت کہتی ہے 12 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اس وقت کشمیر کے اندر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ پھر ہم ایمان ہے اور ہم کہتے ہیں لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے کہ ہماری افواج ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ دنیا میں اگر ایک نمبر اور پہاڑوں سے چٹانوں سے ٹکرانے والی اگر کوئی فوج ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی فوج، توحید والی فوج، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والی فوج، داتا علی اکبری کی فقیر فوج، بابا فرید کے فقیر ماننے والی ہماری فوج، پاکستان کی فوج، کلمہ پڑھنے والی فوج، یہ دنیا کی ایک نمبر کی فوج ہے۔ اور یہ نہیں کہ جناب 71 کے بعد یا 65 کے بعد جناب
یہ بنٹے گرتے رہتے ہیں، انہیں کوئی مشق نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے، انہیں اسلحہ پکڑنا بھی جناب یہ بھول گئے ہیں۔ پچھلے 15-20 سال سے، کم از کم 15 سال سے جناب ان کے دن رات گزر رہے ہیں، تو کہاں میدان جنگ میں گزر رہے ہیں، کبھی اس علاقے میں کبھی اس علاقے میں، پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر جناب بارڈر پہ۔ امریکہ اگر افغانستان میں آیا تو چھوڑے بیچنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ افغانستان کی چٹانوں کو چاٹنے کے لیے آیا۔ افغانستان کے اندر امریکہ 40 ملکوں کو لے کر اترا تھا۔ تو اگر نہیں جانتے تو جان جاؤ، اس پاکستان کو ہڑپ کرنے کے لیے اترا تھا، اس پاکستان کو جناب مٹانے کے لیے اترا تھا، اور اس کو جناب 1000 سال پیچھے دھکیلنے کے لیے اترا تھا۔ اللہ کے فضل اور مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے قدموں کی خیرات کے بعد اگر آج پاکستان سلامت ہے اور وہ 40 ملک ذلیل ہو کر اب نکلنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، تو یہ پاک افواج کی محنت ہے اور ان کی کارکردگی کی ہے۔ وہ جس طریقے سے لڑے ہیں، جس طریقے سے ٹکرائے ہیں، جس طریقے سے جناب ماں کے بیٹوں نے شہادت کو آگے بڑھ کے گلے لگایا ہے، اور جیسے امام حسین کی سنت پہ ہماری افواج ہے۔ یہ کشمیر تو چند گھنٹوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے۔ تو لبیک اسلام کے پلیٹ فارم سے میں ذمہ دار ہوتے ہوئے وہی مطالبہ جو ہمارے امیر کا ہے، ہمارے بانی کا ہے، چیئرمین کا ہے، حضور کنز العلماء مفکر اسلام محقق الاصل حضرت شیخ القرآن والحدیث مفتی اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ، آپ کا جو مطالبہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک جہاد کا اعلان کریں، اور افواج کو حکم دیں کہ جاؤ خدا ماننے والے، انکار تو مسلمانوں کے منہ سے نعرہ تکبیر سن کے پیشاب نکلتا ہے، یہ پیشاب پینے والے یہ لڑیں گے، یا ہمارے فوج کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی فوج کی عزت کی قسم ہے کہ رب کعبہ نے اس فوج کو وہ عظمت اور وہ رسول اللہ کی قدموں کی خیرات عطا فرمائی ہے۔ 3 گھنٹوں کے اندر مودی کو ہم خواب چکھوا سکتے ہیں، صرف دیر اس کے ہمارے حکمران کہ وہ سستی کر رہے ہیں، وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ ابھی اجازت دیں آج شام ہونے سے پہلے آرمی نہ نکلے، پھر کہنا ہماری آرمی نکلتی ہے کیونکہ آرمی نے دھیان دیا۔ سمجھنے والے سمجھتے ہیں، تارنے والے قیامت کی جو ہے نگاہ رکھتے ہیں کہ جب ہر طرف سے بزدلی والی باتیں ہو جی یہ ہو جائے گا تو جنگ ہو جائے گی، جب حکمران بزدل ہو کیٹ کی جنگ ہو جائے گی، سارے مر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، تو بیویاں بھی رہ جائیں گی، تو بچے بھی رہ جائیں گے، تو دکانیں اور دفتر بھی رہ جائیں گے، تو پھر یہ کرسی بھی رہ جائے گی، تو جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایسے پچھلے 20-25 دن سے ایسے بیانات آئے، آدمی نے مانیٹر کیا، دیکھا، پھر جب کلیجہ پھٹا آدمی کا تو وہ بولی، اس نے اشارہ کیا کہ ہاں حکمران جو بولی بول رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ آدمی کی بھی دیکھ بولی ہے، آدمی بھی اسی لہجے کی ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ حکمران اگر بزدل ہے تو آدمی بھی بزدل ہے۔ انہوں نے اشارتاً بتایا کہ یاد رکھو اس کشمیر کی خاطر اور کشمیر کی بہن اور بیٹی کی خاطر ہم فوج آرمی آخری گولی تک لڑیں گے، آخری جوان تک لڑیں گے، اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ اس سے بڑا میسج کیا ہے؟ سنیں نا انہوں نے تو کہہ دیا کہ خدا کا واسطہ جو اوپر بیٹھے ہو کوئی غیرت کرو، ہم تیار ہیں، ہم آخری فوجی تک تیار ہیں، آخری گولی تک تیار ہیں، خون کے آخری قطرے تک تیار ہیں۔ صرف انتظار ہے تو تمہاری اجازت کا انتظار ہے، اعلان کا انتظار ہے، کرو اعلان، ہم نکلتے ہیں، جاتے ہیں، آرمی نے اعلان کر رکھا ہے۔ تو ہمارا مطالبہ ہے حکمرانوں سے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات ہیں پھر اللہ پھیر دیتا ہے، جب حالات جو ہیں اچھے حالات بھی اللہ پھیرتا ہے تو ایسے حالات بھی پھیر دیتا ہے۔ آج حکمرانوں، آج تم 2 گھنٹے میں کچھ کشمیر کی بہن اور بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو، 37 دن تمہاری بزدلی کی وجہ سے گزر گئے، آج اگر تم سستی کرو گے کل یہی حالات تم پر اللہ مسلط کر دے تو تمہارے گھروں میں تمہارے بچے بلکیں گے، کون نہیں چھڑائے گا؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بہن بیٹی کی بے عزتی کی جائے تو پھر جناب برداشت کر سکو گے؟ تو جو میں نہیں برداشت کر سکتا سوچنا چاہیے۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی، ہم بچا سکتے ہیں،
چند گھنٹوں میں ہم بچا سکتے ہیں. تو ہماری حکومت سے اعلان ہے, مطالبہ ہے کہ اجازت دے کشمیر میں افواج کو بھیجیں. اور ہمارے امام فرماتے ہیں کہ ہماری فوج جائے جیسے اس کی شان ہے ویسے جائے, آدھی رات کو نہ جائے, چوک کر کے نہ جائے, ٹینکوں پہ بیٹھ کے جائے اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ لگا کر جائے. اور توپ چلانے سے پہلے سب ان کے نعروں سے ہندوؤں کے پیچھے آگے بڑھ گئے. اس لیے آخر میں سارے لگا جو ہیں مل کر اس مطالبے کے لیے پاک افواج کے حق میں اور پاک افواج کو بتانے کے لیے کہ اگر تم 8 لاکھ ہو, بزدل کہتے ہیں ہماری فوج 8 لاکھ ہے, وہ 18 لاکھ ہے, 20 لاکھ ہے, تو وہ کیسے پورے ہوں گے؟ تو ہم اپنی فوج کو بتاتے ہیں تم 8 لاکھ نہیں ہو. ہم ممبر سے کہتے ہیں, ذمہ دار کی حیثیت سے کہتے ہیں, اور بریلویوں کا نمائندہ بن کر میں کہتا ہوں, ان بریلویوں کا, اہل بیت کے غلاموں کا ترجمان میں بن کر کہتا ہوں کہ اے آرمی, اے فوج, تم 8 لاکھ نہیں, تم 22 کروڑ ہو. تم 8 لاکھ نہیں, تم 22 کروڑ ہو. اندازہ لگاؤ, ہر سنی, ہر اہل بیت کا غلام, ہر صحابہ کا غلام لبیک کا نعرہ لگاتا ہوا تمہارے ساتھ ہے. اسی وجہ سے آخر میں نعرہ لگائیں اور سب مل کر لگائیں. نعرہ پاک فوج کے حق میں لگائیں اور ایسے لگائیں کہ دل سے لگائیں, اور دعا کریں تو دل سے کریں کہ اللہ رب العالمین اس امتحان میں ہمیں بھی کامیاب کرے, ہماری افواج کو بھی کامیاب کرے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی کامیاب کرے. تو نعرہ آرمی کے حق میں کہ پاک فوج قدم بڑھاؤ. جو کشمیری بہنوں اور بیٹیوں کے بارے میں غیرت رکھتا ہے, اپنی بہنوں بیٹیوں کا تصور کر کے نعرہ لگاؤ, پاک فوج قدم بڑھاؤ, پاک فوج قدم بڑھاؤ, پاک فوج قدم بڑھاؤ, کشمیر کو آزاد کراؤ, کشمیر کو آزاد کراؤ, کشمیر کو آزاد